الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلہ رحمی کس چیز کے ساتھ اور کیسے کی جائے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی صرف مال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ صلہ رحمی کا ادھورا اور ناقص تصور ہے۔ صلہ رحمی کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ تر وسیع ہے۔ اعضاء و اقارب کو خیر پہنچانے اور ان کے شر دور کرنے کی غرض سے ہر کوشش کرنے کا نام صلہ رحمی ہے، خواہ یہ مال کے ساتھ ہو یا کسی اور ذریعے کے ساتھ ہو۔ یعنی صلہ رحمی، محترم ناظرین، اس بات کو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، لوگ اس کی عزت کریں، دنیا میں بھی عزت دار رہے اور اللہ کے ہاں آخرت میں بھی عزت والا بن کے اٹھے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرے۔ اب کئی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے رشتہ دار۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے دائرے کی وسعت کو حسب ذیل جملے میں خوب واضح فرما دیا۔ اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، اگرچہ صرف سلام کے ساتھ ہی ہو۔ یعنی صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے خالی اچھا سلوک کرو، آپ ان کے معاملات کی خبر رکھو، آپ ان کے گزر بسر کی خبر رکھو کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ کس حال میں گزارا کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو کروڑوں اور اربوں کے، خربوں کے بنگلے میں رہ رہے ہوں اور آپ کی بہن جو ہے وہ اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہ ہو، اور آپ اچھے اچھے کھانے تناول فرما رہے ہوں، آپ کے گھر میں 10 کھانے بن رہے ہوں، اور آپ کی بہن یا آپ کا بھائی، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی بنانے کی گنجائش نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے امتحان بھی ہوگا۔ اگر آپ نے ان کی خبر گیری نہ لی تو بعید نہیں کہ آپ سے بھی یہ نعمتیں چھن جائیں۔ اس لیے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے قرابت داروں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، ان سے ملتے رہیں اور جا کے پتہ کرتے رہیں وہ کس حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ان کی کوئی ضروریات ہیں تو چپکے سے ان کی مدد کریں۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی۔ آج ہمارے حال یہ ہے، کوئی عورتیں اگر کسی کو کچھ دے بھی جائیں تو پھر جگہ جگہ پہ جا کے اس کی بے عزتی کرتی ہیں کہ ہم نے تو ان کو یہ دیا، ہم نے ان کو یہ دیا۔ جو بھی کرنا ہے آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور چپکے سے کرنا ہے۔ امام ابن ابی حمزہ لکھتے ہیں کہ صلہ رحمی مال کے ذریعے سے ہو، ضرورت کے وقت تعاون کرنے سے، مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے سے اور دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔
یہ سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ مقدور بر خیر پہنچانا، یعنی جتنی آپ کی طاقت ہو، جتنے آپ کو کوشش کر سکیں اور آپ ان کو جو ہے خیر پہنچائیں اور ان کے شر کو دور کریں، یعنی جو وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کی مصیبت کو دور کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کی کیفیت اور طریقے کے متعلق بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں ایسے لوگوں سے صلح رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں، ان کی مجالس میں شریک ہو کر ان کا ہم نوالا و ہم پیالہ بنا جائے، ان کی نافرمانی اور سیاہ کاریوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مداحنت اور منافقت کی پالیسی اختیار کی جائے، ان کی برائیوں اور بدمعاشیوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہونے اور انہیں روکنے ٹوکنے کی بجائے جھوٹے دانت نکال کر ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے طرز عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے برے اور نافرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے تو نہیں روکا۔ شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو۔ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اسلام نے نہ صرف برے اور نافرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے نہیں روکا، بلکہ کافروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرؤہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جو لوگ کافروں میں سے دین کے متعلق تم سے نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے۔ یعنی کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کریں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس بات پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی
مشرکہ ماں کی آمد پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، میری والدہ آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنے کا معنی ان سے دوستانہ تعلق استوار کرنا یا ان کی مجالس میں شرکت کر کے ان کا ہم نوالا و پیالہ بننا، یا ان کی طغیانی و سرکشی کو دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ مداہنت اور منافقت کی پالیسی اختیار کرنا توقعتاً درست نہیں ہے۔ کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ دلی دوستی اور محبت رکھنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت دی ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے ساتھ دلی محبت کرنے سے روکا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ آپ دلی محبت جو ہے وہ نہ کریں، ہاں لیکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عمر میں اضافہ ہو، آپ کے مال میں اضافہ ہو، اور آپ کے جو ہے لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں، تو آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔